الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ درس اسلام کو لے کر اس کی چوتھی نشست کا آغاز کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت سے۔ آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق الله العظيم۔ انہی آیات کریمہ کی روشنی میں جس طرح پچھلی محفلوں کی نشستوں میں اسلام کے ان مسائلوں کی باتیں جو علماء نے کی کہ مسلمان کو عملی طور پر ایک دوسرے کا اتحاد اور احترام کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو بھی اختلافی باتیں سامنے آتی ہیں تو وہ معلوم پڑتی ہیں کہ اس کی جو بنیاد ہے اسلامی تعلیمات پر مبنی نہیں ہوا کرتی ہے، جیسے کہ شیعوں پہ الزام کہ وہ اصحاب کے نسبت بد کلامی کرتے، تو معلوم ہوا کہ نہیں ایسا شیعہ نہیں کر سکتا ہے۔ پھر سنیوں پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی شیعہ کے نسبت وہ کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو علماء نے علمی دلائل سے یہ باتیں واضح کر دی کہ بنیاد جو ہے ہماری اسلام کی، ہمیں ان بنیادی اصولوں پر اپنے آپ کو سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ماہ مبارک رمضان کے ایام میں ہم آپ کے دسترخوان پہ آئے ہیں کہ جسے اللہ نے اپنا دسترخوان کہا ہے، کہ جس میں نعمتیں اور رحمتیں اللہ کی تقسیم ہوتی ہیں۔ اور ہمارے شریک گفتگو ہیں جناب میر واعظ وسطی کشمیر مولانا سید عبداللطیف بخاری صاحب۔ مولانا میں سورہ آل عمران آیت 103 کی روشنی میں آج کی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ یہ تقریباً سبھی کو حفظ بھی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ نہ کرو۔ کیا یہ قرآن کی آیت کسی خاص مسلک کے لیے ہے، کسی خاص ملک کے لیے ہے، کیا کسی شہر کے لیے ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کو ہم کس طریقے سمجھے ہیں اور اس پہ کس حد تک ہم عمل کرتے ہیں؟ دراصل قرآن کا جو بھی حکم ہے وہ پہلے مومنوں کے لیے ہے، اس کے بعد قرآن کا ہر حکم اس کا مخاطب انسان ہے۔ تو جہاں تک اس آیت میں کہا گیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے قرآن کے بارے میں وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی ایک رسی ہے۔ رسی سے اس کو اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ ایک طرف تو یہ بندے اور خدا کے درمیان جو تعلق ہے وہ قرآن ہی جوڑ دیتا ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی بنیاد ہے جس پر ہم کو متفق ہونا چاہیے، جیسا کہ دوسری جگہ ہے کہ اگر وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر ہمیں کوئی اختلاف ہو جائے
تو ہمیں فوراً خدا اور رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو جہاں تک یہ تفرقہ کی بات ہے، اسلام میں اختلاف جائز حدود میں ہو تو اس کی اجازت ہے. کوئی علمی اختلاف ہو تو یہ علمی اختلاف کی اسلام میں اجازت ہے، مستحسن عمل ہے، اجازت ہے کہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، رائے کا اختلاف کیا جا سکتا ہے. تو ایسے اختلافات صحابہ میں بھی پائے جاتے تھے کہ کوئی ایک آیت کی ایک تفسیر کرتا تھا، کوئی دوسری تفسیر کرتا تھا. تو ہر علمی میدان میں آپ سائنس میں جائیں، آپ فزکس میں جائیں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے علماء کو علمی مسائل پہ اختلاف رائے ہوا کرتا ہے. کسی کی نظر کچھ اور ہوتی ہے اور اس کو اختلاف نہیں جائلانہ. لیکن ہمیں اختلاف اور تفرقہ میں فرق کرنا چاہیے. نہیں، اس کے علاوہ جو نہیں بنیادی جو ہے، ایک تو ہے واعتصموا، اعتصام اور پکڑے رہنا بحبل اللہ، یعنی اللہ کی رسی کو. اور یہ جو جمیعاً کی خصوصیت کے ساتھ انفرادی طور پر تو ہمیں پکڑنا نہیں ہے. انفرادی تو انفرادی کیفیت ہے، کیونکہ اسلام ایک اجتماعی دین ہے. اور اس میں آپ یہ بھی بتائیے گا کہ جمیعاً کو کس طریقے سے ہم عملی، کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر بہت کم مسلمان اس چیز کو ظاہر کرنے میں کامیاب رہا ہے. اس پہ آپ روشنی ڈالیں. جب ہم جمیعاً کا لفظ بولتے ہیں تو جو اسلام ہے یہ صرف فرد کے لیے نہیں آیا ہے، جزاک اللہ، بلکہ اسلام اجتماع کے لیے آیا ہے، ہماری اجتماعیت کے لیے آیا ہے. ہم کو جو اسلام کا جو پیغام ہے، اسلام کی دعوت ہے، اسلام کے جو اعمال ہے، ان پر ہمیں اجتماعی طور عمل کرنا ہوتا ہے. جیسے ہم نماز اجتماعی طور پڑھتے ہیں، زکوٰۃ اجتماعی طور جمع کی جاتی ہے، حج اجتماعی طور ادا ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہمارا جو اتفاق ہے، قرآن کا جو تھامنا ہے، یہ بھی اجتماعی. تو یہی اتفاق کیسے یقینی ہو جائے؟ کیونکہ اجتماع کی شکل میں، انفرادی میں تو نہیں. یہ میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں اختلاف اور تفرقہ میں پہلے فرق کرنا چاہیے. صحیح. کیونکہ اکثر لوگ جو یہ اختلاف اور تفرقہ جو ہے ایک ہی معنی میں لیتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. تفرقہ الگ بات ہے. تفرقہ اختلاف کو تو اختلاف رائے کہا جا سکتا ہے، تو یہ جائز ہے. صحیح. لیکن تفرقہ حرام ہے. تفرقہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کرے، ایک مسلکی گرو دوسرے مسلکی گرو سے نفرت کرے، یا ہم اپنی مسجدیں الگ الگ بنائیں، ہم اپنی پہچان الگ الگ بنائیں، ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہ سمجھیں. تو اس چیز کا نام تفرقہ ہے. جب تفرقہ پیدا ہوتا ہے تو یہ لڑائی جھگڑے پر ختم ہوتا ہے. یعنی یہاں ہر نفرت کا جو انجام ہوتا ہے وہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم کو اس میں فرق کرنا ہے. تو جہاں تک اعتصام کی بات ہے، تو ایک حدیث میں ہے کہ پہلے یہ دین جو ہے، دین کو صراط المستقیم سے تشبیہ دی گئی ہے. تو جب ہم اجتماعی طور ہمیں اس صراط المستقیم پر چلنا ہے، انفرادی طور ہی نہیں، اجتماعی طور. کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتح کی جب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں دعا کی صورت میں، اہدنا صراط المستقیم، ہم اجتماعی سے وہاں پر بھی اہدنا، اگر انفرادی ہو اہدنی نہیں کہہ سکتا. اگر ہم تنہا بھی نماز پڑھ رہے ہوں، انفرادی نماز، اس وقت بھی اہدنا ہی کہنا ہے. اس وقت بھی اہدنا کہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو اسلام کی جو برکت ہے اس وقت بھی ہمیں دوسروں کو اس میں شامل کرنا ہے. تو اب اگر کوئی اس راہ راست سے بھٹک جائے، دور ہو جائے، جس کو ہم گمراہی کہتے ہیں، تو اسلام اسی لیے آیا ہے کہ ضلالت سے، گمراہی سے انسان بچ جائے، یہ صراط المستقیم پر چلتا رہے اور اس پر ثابت قدم رہے. تو اسی میں اس کی اخروی اور دنیاوی فلاح ہے. تو جہاں تک اعتصام کی بات ہے، اعتصام سے پہلے میں اس کی اور ایک بات کو آپ مزید وضاحت کریے گا، کیونکہ یہ جو آپ نے خوبصورت الفاظ میں اختلاف اور تفرقہ کے درمیان ایک وضاحت بیان کی، اس کو آپ نے اور مزید وضاحت کرنی ہے. کیوں؟
کیونکہ یہ بات عوام کو سمجھنی ضروری ہے کہ جو اختلاف مسلکی ہیں وہ علمی مسلکی اختلاف ہے، یہ تفرقہ نہیں ہے۔ اگر شیعہ ہیں سنی ہیں یہ تفرقہ نہیں ہے، اختلاف رائے ہے۔ یہ جو حنفی شافی حنبلی مالکی جعفری ہے یہ اختلاف رائے ہے، یہ علمی اختلاف، یہ تفرقہ نہیں ہے۔ اور اس کو سمجھنا ہے، اور وہ سمجھ کے ہی اگر ہم یہ نہ سمجھے تب ہم حقیقت میں اس اللہ کی رسی کو نہیں پکڑ سکتے ہیں۔ اور سب سے جو ابھی عمدہ بات ہے کہ یہ آج اس مہینے میں ہی ہم اعتصام کو جو اللہ کی رسی کو کیسے تھام سکتے ہیں، آپ اس کی وضاحت بھی کریں۔ جو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اسی میں نازل ہوا ہے۔ اور قرآن کی جو نعمت ہمیں ملی ہے اس کا شکریہ ہم اس صورت میں کرتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، خدا کے احکام پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں، اور یہ جو روزے ہم رکھتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ میں تقویٰ پیدا کریں۔ اور جب ہم تقویٰ کی بات کرتے ہیں تو جو ہمیں جو ممنوعات ہیں، منہیات ہیں، حرام چیزیں ہیں، ان سے بچنا ہے۔ تو تفرقہ سے بھی بچنا تقویٰ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ تفرقہ ہے اس سے بھی بچنا جو ہے یہ، اور یہ مہینہ اس کو عملی طور پر سمجھنے کے لیے بہترین فرصت ہے۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ اسلام نے انفرادی طور روزے فرض کیے ہوں، کوئی ایک دفعہ رکھے، کوئی دوسری دفعہ رکھے، ایک ہی مہینے میں روزے ہیں، ہم ایک ساتھ افطار کرتے ہیں، ایک ساتھ سحری کھاتے ہیں، ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو رمضان کا مہینہ آیا ہے یہ تفرقہ مٹانے کے لیے آیا ہے اور ہمارے اتحاد، اتفاق اور اجتماعیت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ بہت عمدہ، یعنی یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے اس میں ہم عملی طور پر اس اختلاف کو اختلاف رائے ثابت کر سکتے ہیں اور تفرقہ سے بچ سکتے ہیں۔ یہ جو اختلاف رائے ہے کہ جعفری کہتا ہے کہ جب سرخی ختم ہو جائے میں تب افطار کروں گا، مگر حنفی کہتے ہیں کہ نہیں غروب ہو جائے تو وہی پہ، یہ علمی باتیں ہوں گی۔ تفرقہ نہیں، افطار کرنے کا مقصد دونوں کا ہے کہ نہیں؟ دونوں، اب روزہ دن میں دونوں نے رکھا ہی نہیں ہے۔ غرض یہ کہ وہاں پہ اختلاف علمی اختلاف ہے، اور وہاں پر بھی حکم یہ ہے کہ اگر جہاں پر جو مسلمان جس مسلک کا اکثریت میں ہو وہ اس کے تابع عمل کر سکتا ہے۔ اس پہ گفتگو جاری رہے گی ایک وقفے کے بعد۔